اسرائیلی فوج کا غزہ کے شہریوں کو 24 گھنٹے کے اندر جنوبی حصے میں منتقل ہونے کا حکم۔ اینٹنی بلنکن کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات۔ اور امریکہ کی مشرق وسطی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، ولادیمیر پوٹن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے تمام شہریوں کو 24 گھنٹے کے اندر جنوبی حصے میں منتقل ہونے کا حکم دیا ہے اور کسی متوقع زمینی کارروائی سے قبل غزہ کی سرحد کے قریب ٹینک جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے 23 لاکھ آبادی والے علاقے غزہ میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اس جوابی کارروائی کے دوران اب تک وہاں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے، جبکہ متعدد اسرائیلی فوجی اور سویلین غزہ میں حماس کے قبضے میں ہیں۔ دوسری جانب حماس کے ایک عہدیدار نے غزہ کے شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کی وارننگ کو جعلی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پوری آبادی کی تباہ کن اثرات کے بغیر منتقلی ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خوراک اور پانی کی کمی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے آج جمعے کے روز مشرق وسطی کے متعدد ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے پڑاؤ میں اردن کے شاہ عبداللہ سے عمان میں ملاقات کی ہے۔ بلنکن اسرائیل کا دورہ کرنے اور وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ تنازع پر بات چیت کے ایک روز بعد قطر پہنچے ہیں۔ شاہ عبداللہ سے ملاقات کے بعد جمعے کے روز ہی وہ مزید 3 ملکوں قطر، بحرین اور سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوحہ روانگی سے قبل وہ عمان میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن بھی آج اسرائیل پہنچے، جہاں ان کی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع سے ملاقات متوقع ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کا پھوٹنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی پالیسی ناکام ہو گئی ہے اور فلسطینیوں کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ پوٹن کے ترجمان نے کہا کہ کرملن دونوں جنگی فریقوں سے رابطے میں ہے اور وہ اس تنازع کو حل کرنے میں کردار ادا کرے گا، تاہم یہ نہیں بتایا کہ روس یہ کوشش کیسے کرے گا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ یہ تنازع دوسرے خطوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی کے ساتھ بات چیت میں پوٹن نے الزام لگایا کہ امریکہ کی کئی سالوں سے جاری پالیسی مشرق وسطی میں تشدد میں یکدم اضافے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فلسطینیوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کو نظر انداز کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پوٹن کے اس بیان پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ امریکہ نے کئی برسوں سے مشرق وسطی کے تنازع کے 2 ریاستی حل کا موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے جمعے کو بیروت میں کہا کہ امریکہ کو حماس کے ساتھ جنگ کے علاقائی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسرائیل کو روکنا چاہیے۔ و رسانه‌ای خود از مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد۔ امیر عبداللہ نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو غزہ کو تباہ کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے، جو کہ ایک سنگین غلطی ہے۔ امیر عبداللہیان بغداد میں رکنے کے بعد لیبنان میں لڑائی کو روکنے کے لیے جمعرات کی رات بیروت پہنچے اور لیبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کے بعد کہا کہ لیبنان کی سلامتی اور امن ہمارے لیے اہم ہے۔ بھارت نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر نئی دلی کی پالیسی مستقل رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت ایک خود مختار، آزاد اور متحرک فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب منگل کو وزیراعظم نریندر مودی نے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نیتن یاہو کو فون کر کے حماس کے حملے کی مذمت کی تھی اور اسرائیل کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اور جرمن پولیس کے مطابق کم از کم 7 افراد اس وقت ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے جب وہ ایک مشتبہ وین کا پیچھا کر رہے تھے جس میں انسانی اسمگلر تارکین وطن کو لے کر جا رہے تھے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ حادثہ جنوبی جرمن شہر میونخ میں پیش آیا۔ وین میں بچوں کے علاوہ ڈرائیور سمیت 22 تارکین وطن سوار تھے۔ وین کے متعدد بار الٹنے کے بعد 7 افراد کی موت واقع ہوئی۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق اگست میں جرمنی کے لیے رجسٹرڈ غیر قانونی بارڈر کراسنگ کی تعداد 14,700 تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 66% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔